السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 164، ایپیسوڈ نمبر 164 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 493۔ سائل حرم۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حرم شریف میں ایک سائل کو دیکھا جس نے ایک پھٹی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور وہ لوگوں سے کچھ طلب کر رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، اس قسم کے لوگ لوگوں پر بوجھ بنتے ہیں۔ میں نے اتنا کہا ہی تھا کہ وہ میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں جانتا ہے، پس اس سے ڈرو۔ میں یہ سن کر دل ہی دل میں استغفار کرنے لگا تو اس نے پھر ہنستے ہوئے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: وہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبق: کسی کو بھی کبھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے سامنے دل کے خیال بھی پوشیدہ نہیں رہتے۔ پھر جو ان مقبولوں کے بھی آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے صدقے میں سب کو سب کچھ ملا ہے، ان سے کوئی چیز کسی طرح غائب کیسے رہ سکتی ہے؟ حکایت نمبر 494۔ پر اسرار جوان۔ حضرت سہل ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں گیا تو ہجوم بہت تھا۔ مسجد میں کوئی جگہ باقی نہ تھی۔ میں نے جہاں جگہ پائی وہیں بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری دائیں جانب ایک خوبصورت اور نورانی چہرے والا نوجوان بیٹھا ہے۔ اس نے سادہ سے کپڑے پہن رکھے ہیں اور اس کے بدن سے بڑی اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا، اے سہل، کیا حال ہے؟ میں نے کہا، الحمدللہ خیریت سے ہوں، مگر میں حیران تھا کہ میری اس کی کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ پھر اس نے مجھے پہچان کیسے لیا اور میرا نام لے کر حال کیسے پوچھا؟ خیر، میں بیٹھا رہا۔ اتفاقاً مجھے پیشاب کی حاجت پیش آئی اور بڑی شدت کے ساتھ یہ حاجت محسوس ہونے لگی، حتیٰ کہ بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ لوگ بہت تھے اور جماعت کا وقت بھی قریب تھا، اس لیے باہر نکلنا بھی بڑا مشکل تھا۔ میں اسی پس و پیش میں تھا کہ وہی خوبصورت نوجوان مجھ سے کہنے لگا، کیوں جناب، آپ کو پیشاب کی حاجت ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے اپنی چادر اتار کر میرے منہ پر ڈال دی اور کہا، لیجئے، پیشاب کر کے جلد فارغ ہو جائیے کہ جماعت تیار ہے۔ اس چادر کے منہ پر پڑنے سے مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی، اور جب میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں نے ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھا جس کے اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جائیے۔ میں اندر گیا تو ایک بڑا عظیم محل دیکھا جس میں ہر قسم کی سہولت میسر تھی۔ وہاں ایک درخت نظر آیا جس کے ساتھ ہی ایک غسل خانہ بنا ہوا تھا اور ایک کوزہ بھی پانی کا بھرا ہوا رکھا تھا اور مسواک بھی ساتھ میں رکھی تھی۔ میں نے وہاں پیشاب کیا، پھر غسل بھی اور وضو بھی کر لیا۔ اتنے میں آواز آئی کہ کیا آپ فارغ ہو گئے؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو فوراً میرے منہ پر سے چادر اتار لی گئی۔ میں نے دیکھا وہی جامع مسجد ہے، وہی صف، وہی جگہ، وہی میں، اور دائیں طرف وہی خوبرو جوان بیٹھا ہے، وہی وقت ہے۔ میری اس بات کو وہاں کوئی نہ جان سکا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گیا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھلا کیا ہوا۔ جب اس واقعے کی طرف دھیان دیا تو یقین نہیں پڑتا۔ اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی اور نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد اسی جوان کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اے سہل، جو کچھ تم نے دیکھا ہے شاید اس پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا، ہاں۔
اس نے کہا تو آؤ میرے ساتھ چلو۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اتنے میں وہی دروازہ سامنے آ گیا جو میں دیکھ چکا تھا۔ وہ جوان اس دروازے کے اندر داخل ہو گیا، میں بھی اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی محل ہے، وہی درخت ہے، وہی غسل خانہ، وہی لوٹا اور وہی مسواک وہاں موجود ہے، اور وہی تولیہ بھی ہے جو ابھی تک بھیگا ہوا ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر کہتا ہوں آمنت باللہ۔ اس جوان نے فرمایا اے سہل، ترجمہ: جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگا۔ اس جوان نے میرے آنسو پوچھے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو نہ وہ جوان نظر آیا نہ وہ مکان نظر آیا۔ میں حیران رہ گیا۔ اس روز سے اللہ کی اطاعت اور عبادت اور زیادہ کرنے لگا۔ سبق: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے کامل اور خدا پرست بندے بھی موجود ہیں جو بڑی بڑی طاقتوں کے مالک ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے، وہ آقا اگر خود شب معراج میں پل بھر میں فرش سے عرش پر جا پہنچا اور وہاں ساری ملکوت کی سیر فرما کر فوراً واپس بھی تشریف لے آیا، جب واپس آیا تو وہی وقت تھا، وہی وضو کا پانی چل رہا تھا، وہی زنجیر بدستور ہل رہی تھی، تو اس میں تعجب کی بھلا کیا بات ہے؟ حکایت نمبر 495۔ بغداد کا تاجر۔ بغداد شریف کا ایک تاجر اولیاء اکرام سے بڑا بغض رکھتا تھا۔ ایک روز نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اس نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے باہر نکل گئے۔ یہ دیکھ کر وہ دل میں کہنے لگا کہ دیکھو یہ بڑا ولی بنا پھرتا ہے، لیکن مسجد میں اس کا دل نہیں لگا اور نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے باہر نکل گیا۔ وہ تاجر یہی کچھ سوچتا ہوا اور کہتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نان بائی کی دکان سے روٹی خریدی اور شہر سے باہر کی جانب چل دیے۔ تاجر کو دیکھ کر یہ اور غصہ آیا کہ یہ شخص محض روٹی کے لیے مسجد سے جلدی نکل آیا اور اب روٹی خرید کر شہر سے باہر بیٹھ کر کھائے گا۔ تاجر نے ارادہ کیا کہ میں ان کے ساتھ چلتا ہوں اور جہاں بیٹھ کر روٹی کھانے لگے گا میں وہیں اس سے گفتگو کروں گا اور پوچھوں گا کیا ولی ایسے ہوتے ہیں جو روٹی کے لیے مسجد سے فوراً نکل آئیں۔ چنانچہ تاجر پیچھے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی ایک گاؤں میں داخل ہوئے اور پھر اس گاؤں کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ تاجر بھی ساتھ مسجد میں پہنچا۔ اس نے دیکھا اس مسجد میں ایک بیمار آدمی لیٹا ہوا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی اس بیمار کے سرہانے بیٹھ گئے، اسے اپنے ہاتھ سے روٹی کھلانا شروع کیا۔ تاجر یہ دیکھ کر حیران ہوا، پھر گاؤں دیکھنے کے لیے وہ باہر نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مسجد میں آیا تو دیکھتا ہے کہ وہ بیمار آدمی وہیں لیٹا ہوا ہے، مگر بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی وہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے اس بیمار سے پوچھا کہ بشر حافی کہاں گئے؟ اس نے بتایا کہ بغداد چلے گئے۔ تاجر نے پوچھا کہ بغداد یہاں سے کتنا دور ہے؟ اس نے کہا 40 میل پر۔ تاجر نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سوچنے لگا میں اچھی مصیبت میں پھنس گیا، ان کے پیچھے اتنا دور نکل آیا اور تعجب یہ ہے کہ آتے ہوئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، مگر اب واپسی بڑی مشکل ہے۔ پھر اس نے پوچھا اب وہ یہاں کب آئیں گے؟ وہ بولا اگلے جمعہ کو۔ مجبوراً تاجر اگلے جمعے تک وہیں رکا رہا۔ پھر جب اگلا جمعہ آیا تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت پر تشریف لائے۔ اس بیمار نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی سے کہا حضور یہ شخص پچھلے جمعہ کو آپ کے ساتھ یہاں آیا تھا اور بیچارہ 8 دن سے یہیں پڑا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی نے غصے سے اس تاجر کی طرف دیکھا اور فرمایا تم کیوں میرے پیچھے آئے؟ تاجر نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی نے پھر غصے سے فرمایا اٹھ میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ چنانچہ تاجر اٹھا اور حضرت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد
وہ بغداد شریف میں پہنچ گیا۔ پھر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ جاؤ، اپنے گھر جاؤ اور خبردار آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ تاجر نے اولیاء اکرام کے بغض سے توبہ کی اور آئندہ کے لیے ان پاک لوگوں کا دل سے معتقد ہو گیا۔ سبق: اللہ والوں کو کبھی بھی حقارت کی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ان پاک لوگوں کی ہر ادا میں للہیت اور خلوص ہوتا ہے، ان کے دلوں میں مخلوق کا درد ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔